اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آداب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی ہاں ٹھیک ہے. جی ناشتہ کیا آپ سب نے؟ خوب ہستید ہمیں دوستان. جی ہم خوب اچھی ہیں. معخوبی معخوبی من خوب هستم ممنون. چکار خانواده میکنی؟ شما چه خبر؟ آنا خوب هستم ممنون. سلامت باشی. خوب نگاه کنید ما چه خواندیم دیروز؟ ما دیروز چه خواندیم؟ دیروز بله باب تفاعل. باب درباره تفاعل. باب تفاعل آشنا شدیم. باب تفاعل باب تفاعل میں ہم نے باب تفاعل کے بارے میں جانا اور بات چل رہی تھی باب تفاعل کے معانی کے بارے میں. باب تفاعل کے معنی میں نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا ہے. باب تفاعل کے خصوصی قاعدوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. باب تفاعل کے خصوصی قاعدوں کے بارے میں بات چل رہی تھی. ہم نے باب تفاعل کے دو خصوصی قاعدے پڑھ لیے تھے. کیا تھے؟ پہلا قاعدہ یہ تھا کیونکہ باب تفاعل کا تفاعل یتفاعل، تصرفا یتصرف، تصرفا یتصرف. مضارع میں کیونکہ علامت مضارع 8 صیغوں میں 14 میں سے 8 صیغوں میں علامت مضارع فعل مضارع کے شروع میں تے ہوتی ہے اور ایک باب تفاعل کی تے آلریڈی ہے اس میں. تو جب ہم ان صیغوں میں پہنچتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ تتصرفو، تتصرفو، تتصرفانی، یا پھر اس کے بعد تتصرفو، تتصرفانے، تتصرفونا، تتصرفینا، تتصرفانے، تتصرفنا. چوتھا اور پانچواں صیغہ اور 7 8 9 10 11 12 6 صیغے. یہ 8 صیغوں میں 2 تے جمع ہو جاتی ہیں فعل مضارع کے شروع میں باب تفاعل میں. لہذا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ایک تا کو حذف کرنا، ڈیلیٹ کرنا، حذف کرنا جائز ہے. کون سی تے کو حذف کریں گے؟ باب والی تے کو. باب کی جو تے ہے اس کو، علامت مضارع کو نہیں. باب والی جو تے ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے. یہ جائز پتہ ہے کس لیے ہے؟ یہ آسانی کے لیے. آپ گردان کریں گے تتصرف و تتصرفانے. ابھی کیونکہ مجھ کو رٹا ہوا ہے، زبان کلیئر ہے، اس لیے میں صحیح بول پا رہا ہوں. بہت سے لوگ نہیں بول پاتے، وہ کیا کر دیں گے تتصرف ایسے کچھ کر بیٹھیں گے. لہذا آسانی کے لیے ایک تے کو حذف کرنا جائز. آپ سیدھا کہیے تصرف و تصرفانے. چوتھا پانچواں صیغہ. پھر 7واں تصرف و تصرفانے، تصرفونا، تصرفینا، تصرفانے، تصرفنا. آسانی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ باب کی تے کو حذف کرنا جائز ہے. یہ پہلا خصوصی قاعدہ تھا. وہ جو 5 6 صیغے میں نے آپ کو دیے تھے، مصدر وہ مادے دیے تھے، اس سے آپ نے پریکٹس کی تھی. دکھائیے کہاں کی؟ جی جی علی اصغر کدھر دکھاؤ. جی دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ باب تفاعل کا فاعل فعل، باب تفاعل کا فاعل فعل کچھ 12 حروف ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو. جیسے ثبتا ہے باب تفاعل کا فاعل فعل. باب کیونکہ تو ثلاثی مجرد ہے فی الحال ثبتا، تو اسے باب تفاعل میں لے جائے تو کیا ہوگا؟ ثبتا، ثبتا، ثبتا. نہیں یار تثبتا ہوگا. جی اب ہم میں بول رہے ہیں. باب تفاعل سمجھ رہا تھا. جی مالا ہو جاتا وہ. ہاں باب مفعلہ ہو جاتا. نہیں وہ ہو جاتا باب تفعیل. وہ ثبتا باب تفعیل ہو جاتا. جی تثبتا، تثبتا یتا ثبتو، یتا ثبتو. تو
یہ کہہ رہے ہیں دوسرا قاعدہ کیا کہتا ہے؟ باب تفاعل کا فاؤل فعل کے 12 حروف ہیں. کون کون سے ہیں؟ تے سے جیم، تے سے دال جیم، دال، زال، زال، زین، زین، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، ظا. طا. ٹھیک ہے، 12 حروف. ان 12 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف فاؤل فعل ہو تو یہاں فاؤل فعل سے ہے نا، انہی 12 میں سے ہے. جی جی قاعدہ یہ ہے، قاعدہ نمبر 2، جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاؤل فعل ان 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو تو باب کی تے کو اسی حرف سے بدل سکتے ہیں. باب کی تے کو اسی حرف سے بدلنا جائز ہے. جائز ہے. یہاں پہ سے ہے تو باب کی تے کو سے بدل دیجئے. یہاں پر سے ہے، باب کی تے کو سے بدل سکتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر، جی. مثال کے طور پر اور کوئی مادہ تبع ہے، تبع باب تفاعل میں لے کے جائیے، کیا بنے گا؟ تتبع. تتبع. یہاں تو آلریڈی 2 بدلنے کیا تے ہی ہے وہاں جی. تو. ٹھیک ہے، بات وہ ہے، بات کی بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یا مثلا دبارہ، دبارہ کو باب تفاعل میں لے کے جائیے، کیا ہو جائے گا؟ تدبرہ، تدبرہ، یتدبرو، یتدبرو، یتدبروا. تدبرہ، یتدبرو. ٹھیک ہے. دسارہ کو لے کے جائیے باب تفاعل میں، تدسرہ، تدسرہ، یتدسرو، یتدسرو، تدسرہ، یتدسرو. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل جو 12 حروف میں ان میں سے کوئی ایک ہو، جیسے یہاں پہ سے ہے، یہاں تے ہے، یہاں دال ہے، یہاں بھی دال ہے، فاعل فعل ان 12 حروف میں سے ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا تو باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدلنا جائز ہے. مثلا یہاں تے ہے، اس کو سے بدل سکتے ہیں. یہاں پہ تے آلریڈی ہے، یہاں پہ دال ہے، تے کو دال سے بدل سکتے ہیں، تے کو دال سے بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہ کر دیا، جب ہم نے یہ کر دیا، سے بدل دیا، تے کو دال سے بدل دیا، تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کیا ہوگا. جب تے کو اسی جیسے حرف سے بدل دیں گے تو 2 حرف ایک جیسے ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے؟ جی. جب باب کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدل دیں گے تو اس جیسا حرف 2 ہو جائیں گے ایک جیسے حرف، یا نہیں؟ 2 ایک جیسے حرف ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں جب 2 حرف ہم جنس ایک جگہ ہوتے ہیں تو ان میں ادغام ہوتا ہے. اب 2 صورتیں بنتی ہیں. اب اگر ادغام جب کریں گے تو پہلے والے کو ساکن کرنا پڑے گا، نہیں؟ بھائی ادغام کب ہوتا ہے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک. اگر ہم پہلے کو ساکن کر کے ابتدا بالسکون پیش آئے، جیسے یہاں پر ہم نے ساکن کر دیا پہلے والے کو، ابھی ساکن ہو گیا پہلا والا. جب ساکن ہو گیا تو اب اس کا تلفظ تو ہو نہیں سکتا. آپ کو قاعدہ معلوم ہے، ابتدا بالسکون، سکون سے ابتدا، ساکن کے ذریعے سے ابتدا عربی میں یا تو ناممکن ہے یا بہت مشکل. لہذا ایک حمزہ وصل مکسور اس کو میں لائیں گے، ہو جائے گا اس سبتا. 2 سے پورے پہ ادغام کر دیا، ہو گیا اس سبتا. کیا ہو گیا؟ اس سبتا. قاعدہ سمجھ میں آیا؟ جب کبھی بھی باب تفاعل کا فاعل فعل 12 حروف جو وہ ہیں ان میں سے ایک ہو تو باب کی تے کو اسی حرف سے بدل سکتے ہیں، جائز ہے. بدل بھی سکتے ہیں، نہ بدلے کوئی بات نہیں ہے. آپ تثبت ہی کہیے یا تثبت کہیے چلے گا، لیکن جائز ہے کہ آپ باب کی تے کو اس جیسے. اب جب باب کی تے کو اس جیسے حرف سے بدل دیں گے تو 2 ایک جیسے حرف ہو جائیں گے. جب 2 ایک جیسے حرف ہوں گے تو ادغام ہوگا. اس کے لیے پہلے والے کو ساکن کرنا پڑے گا، اور اگر ساکن کرنے کی وجہ سے پہلے والے کو ابتدا بالسکون لازم آ رہا ہو تو ایک حمزہ وصل مکسور کسرے کے ساتھ لے کے آئیں گے اس کے شروع میں. اور اگر ابتدا بالسکون لازم نہیں آ رہا ہے، جیسے یہاں پر یہاں کو ساکن کر دیا پہلے کو، تو ابتدا بالسکون تو نہیں ہے کیونکہ ابتدا ساکن سے تھوڑی، ابتدا یا سے ہو رہی جو کہ زبر ہے اس پہ، لہٰذا یہاں پہ حمزہ لانے کی ضرورت
نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یسبتو، یسبتو۔ یہاں پر حمزہ لے کے آئے کیوں؟ کیونکہ ادغام کی صورت میں ابتدا بالسکون لازم آ رہا تھا، اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے حمزہ لانا پڑا۔ لیکن یہاں کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ یہاں پر دو ادغام کی صورت میں ابتدا بالسکون لازم نہیں آ رہا تھا، اس لیے ضرورت ہی نہیں تھی حمزہ لانے کی۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ سکینہ، سکینہ، سبھی کا آغا جو ہم نے اس کے جیسا حرف چینج کیا ہے اسے ساکن ہم نے خود کیا ہے۔ ادغام کرنے کے لیے کرنا پڑے گا نا، اگر دونوں متحرک ہیں، یاد ہے آپ کو؟ ادغام کیسے کرتے ہیں؟ ادغام جبھی تو کرتے ہیں کہ پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا۔ جی قصہ سمجھ آیا؟ جی جی بھائی ادغام جبھی تو ہوگا کیسے، ورنہ دونوں پہ حرکت بھی رہے اور ادغام بھی ہو جائے، کیسے ہو جائے گا؟ اور ساکن پہلے ہی والا حرف ہوگا۔ ہاں، دو ایک جیسے حرف میں آپ کیسے تلفظ کر لیں گے اس کو؟ اگر یہ متحرک نہ ہو اور یہ ساکن نہ ہو تو کیسے آپ اسے تشدید دے لیں گے؟ آپ یہ پڑھیے، مثلا یہ ہے میم ہے، میم پہ زبر ہے، جب تک یہ ساکن یہ حرف پہ حرکت نہیں ہوگی تو کیسے مدہ پڑھ لیں گے آپ؟ مدہ تو جب ہی پڑھیں گے کہ پہلا ساکن ہو۔ مدہ، مدہ جبھی تو پڑھ پائے گی، پہلے کو ادغام میں تو پہلا ساکن کرنا ہی پڑے گا۔ جی آغا۔ یہ سباتہ سے مثال دیتی، میں دبارہ سے مثال دے دوں، مثلا تدبرہ، تدبرہ کیا ہے؟ تدبرہ قاعدہ ہے اس میں، باب فاعل کا فاعل فعل انہی 12 حروف میں سے ہے دال، تو باب کی تے کو دال سے بدل سکتے ہیں، دال سے بدلتے ہیں۔ اب بتائیے، اب ادغام کریں گے، ادغام جب کریں گے تو ابتدا بھی سکون لازم آ رہا ہے یہاں، جی حمزہ وصل مکسور لے آئیں گے، کیا ہو جائے گا؟ ادبرا، ادبرا، ادبرا۔ تو تدبرا کا مضارع کیا تھا؟ یتدبرو یتدبرو تھا، یتدبرو تھا، فاعل فعل دال تھا نہیں تھا، تو باپ کی تے کو دال سے بدل دیجئے، باپ کی تے کو دال سے بدل دیجئے، ٹھیک ہے؟ یدبرو کیا ہو جائے گا؟ دو دال کو دال میں ادغام کر دیں گے۔ ادغام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کو دوسری میں لگا کے تشدید دے کے ایک حذف کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ یدبرو۔ یہاں پہ ہم کیا ہے؟ کیونکہ یہاں ادغام کرنے کی صورت میں ابتدا میں سکون لازم آ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے متحرک حرف یا تھا۔ یہ دوسرا قاعدہ تھا جو کہ کل ہم نے پڑھا تھا، باقاعدہ سمجھایا تھا، اور یہ جو میں نے ابھی کیا ہے یہ آپ لوگوں کو مباحثے میں کرنا تھا، لیکن جب بغیرتی سر پہ آ جاتی ہے ہاسٹل میں رہ کے بھی تو آدمی یہی کرتا ہے کہ نالائق ایسے اٹھ کے آ گئے، 1.5 گھنٹے میں بھی ٹائم نہیں تھا مباحثے کے لیے۔ چلیے، اور دن بھر پوری رات بھی تھی، 1.5 گھنٹے کا مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مدرسے کی طرف سے ہے، آپ کا کام ہے تو آپ رات کو کئے بجے بیٹھ رہے ہیں؟ 7:30، 9 بجے ختم ہو رہا ہے، 9 بجے کھانا کھا رہے ہیں، 9:30 تک کھا لے آدمی، آدھے گھنٹے ٹہل لے، 10 بج جاتے ہیں، 10 بجے بیٹھ کے پڑھ لے آدمی، اگر ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے تو، مگر سمجھے کون؟ ٹھیک ہے؟ اب قرآن کے اندر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم یدبروا القرآن، یدبروا کیا ہے؟ یدبروا، یہ اسی باب تفاعل سے ہی ہے، یہ یتدبروا تھا، یتدبروا تھا، یدبروا ہوا، یہ اسی سے ہے۔ یا قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا ما یذکروا، ما یذکروا، یذکروا، یہ یذکروا کیا تھا؟ یتذکروا، کام کر دیا تھا جی۔ یا آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا وزینت، وزینت، ایسے ہی ہے، وزینت، زینت سماعت دنی، یہ مقابل وزینت، ٹھیک ہے؟ وزینت، اصل میں تھا تزینت،
तज़य्यनत, माजी की गर्दान कीजिए, तज़य्यना या तज़य्यनो, तो तज़य्यना, तज़य्यना, तज़य्यनु तज़य्यनत, तज़य्यनु तज़य्यनत, क्या चाहिए? तज़य्यनु तज़य्यनत था, बाब तफाउल की 12 रूप में से ये ना है फाउल फेल जाल, तो क्या किया? ते को जाल से बदल दिया, ते को जाल से इदगाम कर दिया, क्या हो गया? इज़्ज़य्यनत ये जे है, वो जाल नहीं है, इज़्ज़य्यनत ज़ीनत से, इज़्ज़य्यनत। अब ये वाव क्योंकि वैसा पीछे से था तो ये अब जाहिर सी बात है क्या लाए, हमजा वास्ल क्यों लाए? क्योंकि इब्तिदा में सुकून आ रहा था। हमजा वास्ल के बारे में पढ़ा, अगर बीच में आए तो नहीं पढ़ा जाएगा, अब नहीं पढ़ा जाएगा। देखिए वज़य्यनत, 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 यही है, ऐसे ही आया है कुरान में जी। यही बाब तफाउल से है। अब अगर ये आपने मुबाहिसा कर लिया, मुतायला कर लिया, हमने बाब तफाउल के बारे में पढ़ लिया, अब आप कुरान लेके बैठे, अगर आपके सामने ये वर्ड आए तो आपका फर्ज बनता है नहीं कि इस पे गौर करें कि किस वजन पे है, कौन से बाब से है, कौन सा सीगा है। जी क्या देखेंगे आप? आपने देखा वज़य्यनत, आपने कुरान में देखा, तो आपको फर्ज बनता है सर्फ पढ़ने के बाद कि मैंने बाब पढ़ लिए हैं, मुझे देखना है कि कौन से बाब से है, कौन से बाब से है, कौन सा फेल है, माजी है, मुदारे है, अम्र है, क्या है, फिर सीगा नंबर देखूं मैं, तो फिर सारे माना समझ में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? हुरूफ असली जे ये जीनत है, ज़याना, तो समझ में आ जाएगा जीनत के माना में, और उसके माना फिर बाब तफाउल के माना भी आपको पता हो तो सारे माना कर पाएंगी, कुरान समझ पाएंगी नहीं, जियारत समझ पाएंगी या नहीं? या ला आपने देखा होगा, ला यस्सम्मा, ला यस्सम्माऊना, इसमें क्या था? यतसम्माऊना, यतसम्माऊना। देखिए बाब तफाउल का फाउल फिर सीन था, बाप की ते को सीन से बदल दिया, सीन से बदल दिया, सीन को सीन में इदगाम किया, क्या हो गया? यस्सम्माऊना, यस्सम्माऊना। या आपने पढ़ा होगा यशक्का को, कुरान में आया नहीं आया यशक्का को? यशक्का को असली क्या था? यतशक्का को, ते को शीन 12 रूप में से ये शीन ते को शीन में बदल गया, शीन को शीन में इदगाम हो गया, यशक्का को। या कुरान में आपने पढ़ा होगा फसद्दका, फसद्दका, जी। या आपने पढ़ा होगा यज़र्राऊना, 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 यज़र्राऊना पढ़ा होगा, इसमें क्या है? यतज़र्राऊ, यतज़र्राऊ, यतज़र्राआने, यतज़र्राऊना। मुदारे का तीसरा सीगा है, बाब तफाउल है, ते को ज़ात से उन्हीं 12 रूप में से ते को ज़ात में बदल दिया, ज़ात को ज़ात में इदगाम कर दिया, हो गया यज़र्राऊना। जी या आपने पढ़ा होगा फत्तहरु, फत्तहरु, कुरान में ही आया है फत्तहरु, जी। फत्तहरु, फत्तहरु, माजी क्या है बाब तफाउल को? ततहरा, 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 गर्दान कीजिए, ततहरा, ततहरा, ततहरु, ततहरु, फाउल फेल क्या था? तो 12 रूप में से है, बाप की जो ते थी तोए से बदल दिया, तोए को तोए में इदगाम कर दिया, हमजा लाने की जरूरत पड़ी तो हमजा लिया है, इत्तहरु था ये, ठीक है, इफा की वजह से फत्तहरु पढ़ा गया। अब अगर हमने बाब तफाउल ये बाब हमने पढ़ लिए हैं, अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम इनको मुबाहिसा करें, ऐसे ही प्रैक्टिस करें, फिर जब हम कुरान पढ़ने बैठे तो ऐसे वर्ड तलाश करें हम, फिर उनको देखें कौन सा बाब है, कौन सा फेल है, कौन सा सीगा है, मुज़क्कर है, मुन्नस है, कौन सा सीगा, ये देख के फिर माना देखिए कौन से, तो समझ में आने लगेगा, नहीं आने लगेगा? जी। कायदा नंबर 3, कायदा नंबर कह रहा हूँ, कायदा, हाँ कायदे तो चल रहे हैं, 2 कायदे पढ़े थे हमने अब तक, वो मैंने यहाँ
دیکھیے میں نے باقاعدہ سمجھا کے پڑھا کے سب کچھ کر کے، کیونکہ میں نے بہت آہستہ آہستہ بار بار کیا ہے. کتنے منٹ لگے ریکارڈنگ میں؟ 20 منٹ دکھ رہے ہیں. کتنے دکھ رہے ہیں؟ 20 منٹ دکھ رہے ہیں. جبکہ 20 منٹ نہیں، کچھ منٹ میں نے باتیں بھی کی، کچھ یہ بھی کیا وہ بھی کیا. تو اب اگر ہم اتنا مباحثہ کر لیں اگر کتنا ٹائم لگتا ہے، اور جب اس ٹائم اور جلدی ہو جاتا ہے. نمبر 3 جی نمبر 3 بعض موارد میں بعض کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے قاعدے، خصوصی قاعدے، باب تفاعل کے خصوصی قاعدے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ بعض موارد میں جب فعل مضاعف کسے کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف ایک جیسے فائل کو مترک. ہاں، باب فعل مضاعف، باب تفاعل میں، یہ بعض مقامات پہ، یہ ہر جگہ نہیں. باب تفاعل میں جاتا ہے تو لام الفعل ایسے یا نام نہ لکھو، صورت ہی بنا دی. لام الفعل یا سے بدل جاتا ہے، یا سے بدل جاتا ہے، ہر جگہ نہیں، بعض مقامات پہ. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر زنا ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ زنا پہلے مضاف ہے یا نہیں؟ جی ہے. جیسے ایک جگہ ہے اور جی ایک جگہ ہے، اتفاق سے ادغام بھی ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. زنا کو باب تفاعل میں لے کے جائیے آپ. کیا ہونا چاہیے تھا؟ تزنا ہونا چاہیے تھا. تزننا تفاعلا تزننا. بھائی زنا کو جب باب تفاعل میں لے کے جائے تو ہونا چاہیے تھا تزننا تفاعلا، لیکن کیا ہو جائے گا؟ لام الفعل کیا ہے؟ نون ہے نا. جی تزنا تزنیا کیا ہو جائے گا؟ تزنا یا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بعض مقامات پر جب فعل مضاف باب تفاعل میں جاتا ہے تو اس کا لام الفعل یا سے بدل جاتا ہے، تو نون تھا نا یہ. جی بھائی زنا کو باب تفاعل میں لکھا تزننا، تو نون کو یا سے بدلو تو تزنیا ہوا نہیں ہوا؟ جی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ واو اور یا پہ فتح ہو، متحرک ما قبل فتح ہو تو 8واں قاعدہ یعنی الف سے بدل جاتا ہے. یاد ہے 8واں قاعدہ؟ جی بتائیے. ایک نے ہاں کہا، وہ بھی سکینہ. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ 8واں قاعدہ یاد ہے؟ واو اور یا متحرک ما قبل فتح ہو تو واو اور یا الف سے بدل جاتے ہیں. یاد ہے؟ جی آقا. جیسے یہ خوف ہوگا. جی. تو اب یہ ہو گیا تزنیا سے تزنا ہو گیا. اسی سے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا تصدا اسی سے ہے. یہ تصدا اسی سے ہے. یہ تصدا اسی سے ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تصددا تھا. یہ کیا تھا؟ تصددا. دال کو لام الفعل یا سے بدلا تصدیا. 8واں قاعدہ جاری ہو گیا تصدا. یا تسرا پڑھا ہوگا آپ نے، تسرا ایسے ہی تھا. وہ تسررا تھا تسریا ہوا، اور 8واں قاعدہ جاری ہو گیا تسرا. اس میں کیا تھا؟ سرا تھا. یہ سرا کیا تھا؟ سدا کو باب تفاعل میں لے کے جاؤ. تصددا تسررا. را لام الفعل تھی، اس میں دال لام الفعل تھی، یا سے بدلی تصدیا ہو گیا.
तसर्रया हो गया, आठवां कायदा जारी हो के तसद्दा तसर्रा। तसर्रा तसद्दा। समझ में आया आप लोगों को या नहीं? में बाज हर जगह नहीं, कभी हर फेले मुजाफ को उठा के आप ऐसा करते, बाज मकामात पर फेले मुजाफ जब बाब तफाउल में जाता है तो लामुल फेल ये से बदल जाता है, और अब अगर लामुल फेल पे ऐलान का कोई कायदा जारी हो रहा है तो वो होगा नाकिस वाला, या वो उमूम में भी जैसे यहाँ या मुतहर्रिक है माक़ल फतह है अलिफ से बदलेगा। समझ में आया है नहीं आप लोगों को? जी जी हाँ जी। चलिए आज एक ही कायदा हो पाया क्योंकि मुबाहिसे का काम भी मुझे ही करना पड़ा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजन।